پاک علیہ السلام کی زندگی کو باریکی سے کھنگالنے والی کوئی قوم ہے وہ یہودی، حالانکہ وہ قرآن اور سنت کا دشمن ہے، سنت کا تو زبردست دشمن ہے۔ کیسے سنت کا دشمن ہے؟ یہودی نے قسم کھایا۔ یہودی کو اصل نفرت کس بات سے؟ اصل نفرت اس بات سے ہے کہ محمد ابن عبداللہ، محمد رسول اللہ بنی اسماعیل میں کیوں پیدا ہوئے، بنی اسرائیل میں کیوں نہیں پیدا ہوئے؟ یہ نسلی جھگڑا ہے، بس اس بات کی رنجش ہے۔ تو انہوں نے قسم کھایا کہ اچھا مسلمان کی سب سے بڑی کامیابی کیا ہے؟ پتہ لگایا اس نے کیا ہے؟ مسلمان کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ جب وہ مرتا ہے اس کی موت ایمان پر اگر ہو، جسے کہا جاتا ہے کہ بھئی ایمان پر خاتمہ ہو رہا ہے تو خاتمہ بالخیر ہے۔ ایمان پر کسی کی موت آئی تو بہت بڑی بات ہے، ورنہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مرنے کے وقت میں جن کا دشا ہی چینج ہو جاتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ سب سے بڑی کامیابی کیا اسلام میں؟ کہا کہ بھئی ایمان کے ساتھ مرنا۔ کہا کہ اچھا اتنی بڑی کامیابی، لو ہم اس کو بدل دیتے ہیں۔ بہت سے مسلمان ایسے ہوں گے کہ جو کفر کی حالت میں مریں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا ایمان کی حالت میں مرنے کے لیے کوئی وظیفہ تو ہوگا، نبی نے بتایا۔ کہا ہاں، کہا جو آدمی اس مسواک والی سنت پر عمل کرے گا مستقل، وہ دنیا میں کچھ بھی ہو جائے، کتنی پریشانی میں گرفتار ہو، لیکن مرنے کے وقت میں اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا، جو مسواک والی سنت پر پوری زندگی عمل کرتا رہا۔ یہ ریسرچ کروایا یہودی نے، بلکہ اپنے بچے کو ایک مدرسے میں بھیجا۔ وہ بچہ مکمل عالم بننے کے بعد تب جا کر بتایا کیا یہ ہم بتاتے ہیں اسلام میں کیا کیا ہے فائدہ؟ تو اس نے کہا کہ یہ فائدہ ہے اسلام میں، ایک چھوٹی سی سنت مسواک، میرے خیال سے 100 میں سے 10 آدمی ایسے ہوں گے، 10 بھی نہیں 5 آدمی ایسے ہوں گے جو اس مسواک والی سنت پر ہم لوگ عمل کرتے ہوں گے۔ حالانکہ بڑی فضیلت ہے ایک سنت کو زندہ کرنے پر۔ من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید، 100 شہیدوں کا ثواب اللہ عطا فرماتا ہے جب کوئی ایک سنت پر عمل کرتا ہے، 100 شہیدوں کا ثواب۔ تو اس نے کہا کہ اچھا ایک کام کرو، کوئی چیز ایسی وجود میں لاؤ جو یہ مسواک ہی چھوٹ جائے۔ تو انہوں نے کولگیٹ اور برش میں، ٹوتھ پیسٹ میں کولگیٹ میڈ ان یہودی ہے، کولگیٹ میڈ ان یہودی، میڈ ان اسرائیل ہے ٹوتھ پیسٹ میں، اور برش میں اورل بی کمپنی۔ آپ کسی بھی دکان میں جائیں گے جہاں پر برش آپ کو مل سکتا ہے، وہاں جائیں گے تو اورل بی کمپنی کے آپ کو یو کین ویری ایزیلی آپ ان کو بائی کر سکتے ہیں، آپ ان کو پرچیز کر سکتے ہیں۔ اورل بی کمپنی کا برش پتہ کیوں نکالا اس کو انہوں نے؟ صرف اس لیے کہ مسلمان کو سنت مسواک والی سنت سے الگ کر دیا جائے، اور جب مسواک سے الگ ہو جائیں گے، برش کریں گے تو مرنے کے وقت میں جو اس کا فائدہ تھا خاتمہ بالخیر وہ ختم ہو جائے گا، کفر کی حالت میں مرے گا۔ دیکھیں کتنا مائنڈ ان کا کام کر رہا ہے، کتنے شارپ مائنڈ ہوتے ہیں۔ اور ہم مسلمان کچھ بھی نہیں، فیوچر میں کچھ بھی نہ سوچنا نہ کرنا، بس شراب پی کر مست ہو جانا، اور ہم لوگ ایک دم بالکل جھنڈ لگا کر بیٹھ کر ہم لوگ جوا کھیلتے ہیں۔ اسلام میں دونوں چیزیں ہیں، both things are prohibited according to the Islamic Sharia۔ فالتو چیزوں میں اپنی زندگی نہیں برباد کرتے یہ یہودی، ہمارے نوجوان کرتے ہیں، ہمارے مسلمان کرتے ہیں۔ کل کو فائنل ورلڈ کپ ہے، دیکھ لیجئے گا ہر طرف ٹی وی، کئی جگہ تو جلسہ مؤخر ہو گئے۔ گجرات کا پروگرام تھا ہمارا، بولا مولانا 19 تاریخ کو تو فائنل ہے ورلڈ کپ کا۔ ہم نے کہا تو کیا ہوا؟ بولا ورلڈ کپ کا فائنل ہے، لوگ آئیں گے نہیں پروگرام۔ کل ایک پروٹیسٹ ہے کلکتہ کی دھرتی پہ اگینسٹ ظالم اسرائیل کے خلاف، وہ پروٹیسٹ کو مؤخر کر دیا گیا کہ نہیں لوگ نہیں آئیں گے۔ کیوں نہیں آئیں گے جی؟ ورلڈ کپ دیکھیں، کرکٹ دیکھیں، میچ دیکھیں۔
ابھی 2-3 دن پہلے شاید سیمی فائنل کا میچ میں بھارت جیتا. دعا کرتے ہیں کہ بھارت ہر جگہ جیتے. ہر کوئی اپنے ملک کے لیے وہ کرتا ہے کہ بھئی ملک آگے ترقی کرے. گناہوں میں نہیں، اچھے کام. ہم گناہوں کے لیے دعا نہیں کر سکتے، اچھے کاموں میں دیش ترقی کرے تو ایک الگ میٹر ہے. اس میں آپ نے دیکھا ہوگا، مجھے میچ دیکھنے کا شوق نہیں، کھیلنے کا شوق تھا. بچپن میں جب ہم مدرسے میں پڑھتے تھے تو چھپ کے کھیلنے چلے جاتے تھے. مدرسے کی طرف سے پابندی ہوتی تھی. ہم خادم الاسلام ہاپوڑ میں میری تعلیم ہوئی ہے. ہم لوگ کھیلنے کے زمانے میں بڑی شرارت کرتے تھے. اس وقت ہم لوگ کھیلتے تھے تو جھوٹ بول کر کھیلتے تھے. ہمارے استاد جو تھے محتمم صاحب، وہ اتنے سیدھے تھے تو انہوں نے ایک مرتبہ بین لگا دیا کہ آج سے کوئی بھی آدمی، کوئی بھی طالب علم کرکٹ نہیں کھیلے گا. پابندی لگا دی. ہم لوگ چھپ کر بلہ ایسے کپڑے کے نیچے گھسا کر لے کے جاتے تھے، شلوار کے نیچے باہر جا کر کھولتے تھے، نکال کے ہم لوگ کھیلتے تھے. جمعے کے شکایت پہنچ گئی محتمم صاحب کے پاس کہ حضرت بچے پھر کرکٹ بلہ چالو کر دیے. تو پکڑ کر پیش کیے گئے ان کے سامنے ہم لوگ سب. ہم نے کہا کہ حضرت ہم لوگ کرکٹ نہیں کھیل رہے ہیں، ہم لوگ گیند بلہ کھیل رہے ہیں. تو بولتے اچھا کھیلو، گیند بلہ کھیلو تو کھیلو. ہم نے کہا آپ نے کرکٹ منع کیا، گیند بلہ منع نہیں کیا حضرت. ان کو بھی ٹوپی پہنا دی. بولا ہاں کرکٹ مت کھیلنا، گیند بلہ جتنا کھیلنا ہو لو، پیسے بھی لے کے جاؤ، گیند بلہ خریدو. تو اس کے بعد جو استاد تھے ہم لوگوں کے پیچھے، انہوں نے کہا کہ حضرت یہ بے وقوف بنا رہے ہیں آپ کو، بچے بے وقوف بنا دیا آپ کو. یہ تو بالکل دھڑلے سے شروع کر دیا. کہا کہ نہیں ہم نے تو، اور آپ کے بارے میں بتا رہے کہ محتمم صاحب نے اجازت دی ہے کہ کرکٹ مت کھیلنا، گیند بلہ کھیلنا. ہم نے گیند بلہ کے لیے پیسہ بھی دیا. ہم نے کہا اچھا آپ کو بے وقوف بنایا. کہا کہ کرکٹ گیند بلہ دونوں ایک ہی ہے. کرکٹ کا نام ہی گیند بلہ سے مل کر مرکب ہو کر کرکٹ بنتا ہے. بولا اچھا بلاؤ نہ لایا. ہم لوگوں کا اخراج ہو، جاؤ مدرسے سے باہر. تو یہ شرارت تب کرتے تھے اپنے. تو اس دن زیادہ نہیں، اس دیش کے اندر میں بالغ تھا کوئی مسلم ہے آپ کے اتر پردیش کا، امروہہ کے طرف کا ہے. تو کسی نے ہم کو بھیجا کہ یہ دیکھیے ان کا ایک اوور ہائی لائٹ ہم کو بھیجا تو ہم دیکھیں. اس چیز میں ہم نے ایک چیز غور کیا، ان کے 5 منٹ کے ویڈیو میں جتنے بھی آڈینس تھے ٹوٹل گراؤنڈ میں، میرے خیال سے اگر گنا جاتا وہاں پہ تو 100 انگریز بھی نہیں دکھے ہم کو اس میں. کس سے میچ تھا یہ؟ شاید نیوزی لینڈ سے میچ تھا. نیوزی لینڈ میں انگریز لوگ رہتے، ایک بھی انگریز نہیں دکھا، ایک بھی نہیں. 2-3 انگریز تھا بھی تو انڈیا کے فیور میں تھا، ترنگا لے کر کھڑے تھے، جیت رہے تھے، ہنس رہے تھے. تو ہم نے وہاں پر یہی نوٹس کیا کہ دیکھو ان کی ٹیم تو ہے، لیکن دیکھنے میں جو فالتو چیزیں ہیں، دیکھنا، 10 گھنٹے برباد کرنا، وہ اس چیز کے قائل نہیں ہے. ہر انگریز اپنا الگ کام میں لگا ہوا ہے. لیکن ہمارے دیش کا نوجوانوں کو دیکھو کہ یہ پورا اسٹیڈیم بھرا پڑا ہے، کوئی کام نہیں، جا کر سب کام چھوڑ کر میچ دیکھنے بیٹھ گئے. ہم نے یہ نوٹس کیا کہ یہ بے روزگاری ہے اور یہ ناکامیابی کی سب سے بڑی دلیل ہے. کل بھی دیکھیں گے آپ، انگریز یہ چیزیں پیدا کرتا ہے. انگریز کرکٹ کو وجود میں لانے والا انگریز ہے، یہودی ہے. لیکن آپ یہودی کو دیکھیں گے وہ کبھی بھی جتن کے ساتھ ٹی وی کھول کر 10 گھنٹہ برباد نہیں کرتا، کبھی بھی نہیں کرتا. ہم لوگوں کے طرح لگا دیے ہیں، میچ دیکھ رہے ہیں، کھیل رہے ہیں پاگلوں کی طرح. ان کا ایک گول ہے اپنی زندگی کا، ایک مقصد ہے انگریزوں کا. ہم مسلمانوں کا، اس دیش کے نوجوانوں کا کوئی گول نہیں. ایک بات یاد رکھو میرے اس دیش کے نوجوانوں، میرے مسلم بھائیوں، جب تک آپ محنت نہیں کریں گے، جب تک آپ عمل کے میدان میں کوشش نہیں کریں گے، میں آپ کو پتھر پر لکھ کر دینے کے لیے تیار ہوں، آپ کامیاب نہیں ہو سکتے.
تقریروں سے معاشرے کے اندر تبدیلی نہیں آتی ہے، تحریر سے معاشرے میں تبدیلی نہیں آتی ہے۔ ہاں ان چیزوں کے ذریعے سے گائیڈ لائن آپ کو مدد ضرور مل سکتی ہے، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو سکتا، لیکن میدان میں آپ کو آنا ہوگا۔ شراب پی کر جوا کھیل کر آپ کے معاشرے کی تقدیر نہیں بدل سکتی، آپ کی تقدیر بدل سکتی ہے یہ جو مدرسہ ہے، یہ تعلیم گاہ ہے، آنے والی نسل کی تقدیر بدل سکتی۔ 25 سال کے اندر گاؤں کی دشا چینج ہو سکتی۔ پچھلے 75 سال میں ان یہودیوں نے، ان انگریزوں نے محنت کی، تو آج دنیا کی سب سے بڑی طاقت اگر کوئی ہے تو یہودی۔ امریکہ بھی اگر کسی قوم سے ڈرتا ہے تو یہودی قوم سے ڈرتا ہے۔ امریکہ سپر پاور طاقت، رشیا، چائنا، جاپان، ان سب سے اگر کوئی ڈرتا ہے تو صرف یہودی قوم سے یہ لوگ ڈرتے، اور یہودی وہ ہے دنیا کے اندر ان سے بڑا کوئی تیز دماغ والا نہیں ہے۔ ماں بھی ان کے پیٹ میں جو بچہ ہوتا ہے وہ 5 کلاس کی ٹریننگ لے کر شاید اس دنیا کے اندر پیدا ہوتا، اس کی ماں کی اتنی پرورش ہوتی۔ دنیا کے اندر 50 سال کی عمر ہو جائے انہیں شادی سے بھی کوئی فکر نہیں، کوئی فروکار نہیں کہ میں شادی کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے، بس محنت کرنا، پڑھنا، ترقی کیسے ملے گی دنیا کے اندر، ہم کیسے دنیا کی ساری قوم کو ہم نکیل کیسے ڈالیں گے، یہ محنت رہتی۔ صرف 1.5 کروڑ، پوری دنیا میں 1.5 کروڑ یہودی، لیکن ان کی محنت اتنی ہے، عمل کے میدان میں ان کا کام اتنا اسٹرانگ ہے کہ تجارت کی دنیا میں کون آگے؟ یہودی آگے۔ تعلیم کی دنیا میں کون آگے؟ یہودی آگے۔ اور جناب ٹیکنالوجی کی دنیا میں کون آگے؟ یہودی آگے۔ اور خرید و فروخت میں کون آگے؟ یہودی آگے۔ دنیا کے اندر کاسمیٹک کی دنیا میں کون کمپنی آگے؟ یہودی آگے۔ کولڈ ڈرنکس کی دنیا میں کون سی کمپنی آگے؟ یہودیوں کی مینوفیکچرنگ آگے۔ ہر جگہ پر یہودی آگے ہیں۔ آپ چھوٹی سی مثال لے لیجئے، جب آپ کو پینے کا شوق ہوتا ہے، تھمس اپ پیتے، پیپسی پیتے، کوکا کولا پیتے، مرینڈا پیتے، 7 اپ پیتے، یہ سارے پروڈکٹ یہودیوں کی تیار کی ہوئی۔ ہماری سماج کی مائیں بہنیں ڈو شیمپو استعمال کرتی، ڈو سوپ استعمال کرتی، اور جناب پیرس شاید اس طرح کی صابن کا نام، وہ استعمال کرتی۔ کاسمیٹک یعنی عورتوں کے لیے تیل، شیمپو، لپ بام اور ہیئر جیل، کون سا جیل، سینٹرل جیل، کون سا جیل بناتے، ان سب کا پروڈکٹ، یہ سارے پروڈکٹ، ساری چیزیں تیار ہوتی ہے کہاں پر؟ یہودیوں کے قبضے میں ہے۔ یہ کچھ بھی نہیں، سب سے زیادہ ہتھیار سپلائی کرنے والے، بیچنے والے دنیا میں کوئی قوم ہے تو وہ یہودی ہے، سب سے زیادہ۔ کیوں اتنے آگے بڑھ گئی وہ قوم جی؟ پہلی چیز پر محنت کی انہوں نے تعلیم پر، اور ہم تعلیم پر کم محنت کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اقرا پر عمل کرنے والی قوم یہودی، اقرا پر۔ اقرا کس کا حکم ہے؟ سب سے پہلی وہی قرآن کریم کی، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، ہے کہ نہیں؟ پہلی وہی اللہ first message sent down to the earth, to the last prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, to make a prophet, to make a messenger. ایک نبی بنانے کے لیے first messenger has been sent down to the earth. اقرأ بسم ربک الذی، اقرأ کیا ہے اقرأ کا مطلب؟ قرأ یقرأ قرآن، الفاعل منہ قاری، پڑھنا، ریڈ، اسٹڈی، ایجوکیٹ، پڑھو۔ ہمارے بچے پڑھتے ہیں، سوشل میڈیا پہ پڑھتے ہیں، کیا سلمان خان کو پڑھتے ہیں، شاہ رخ خان کو پڑھتے ہیں، ہمارے نوجوان سیلفی لیتے، انہی چیزوں کے پیچھے ہمارے نوجوان۔ کبھی بھی یہودی بچہ ان سب خرافات کے پیچھے نہیں پڑتا، ان سب کے پیچھے نہیں، لیکن ہمارے نوجوان پڑھتے ہیں۔ اقرا، کون عمل کرتا ہے اقرا پر؟ پڑھو، پڑھاؤ۔ اقرا پر عمل کرنے والے قوم یہودی، تو یہودی کام کیا؟
طاقتور بننے کے لیے تجارت، معیشت، سب سے آگے دنیا میں کوئی قوم تو یہودی تجارت میں آگے، سب کو خرید جائے گا، عرب کنٹری کو خرید جائے گا، 22 عرب ملک ہے، سب کو غلام بنا دیا، سب صرف بولتے ہیں کہ اسرائیل تم ظلم کر رہے ہو، اسرائیل تم ظلم کر رہے ہو۔ ارے اسرائیل کے ظلم کو روکو، کیسے روک سکتے ہو؟ تیل بند کرو۔ تیل کہاں ہے؟ قطر میں۔ تیل کہاں ہے؟ کویت میں۔ تیل کہاں ہے؟ عرب میں۔ عرب والے منع نہیں کر سکتے تیل کو؟ بند کرو، لیکن نہیں کریں۔ کیوں؟ اتنا پیسہ دیا ہوا ہے، اتنا ڈالر لٹایا ہوا ہے کہ اس کے بوجھ کے تلے سارے شیخ لوگ ایک دم دبے ہوئے، سر نہیں اٹھا سکتے۔ 75 سال کے اندر تقدیر بدلی ہے اس قوم نے، 23 سال کے اندر تقدیر بدلی تھی صحابہ کرام نے۔ یہ تو 75 سال لگا دیے اور ہمارے صحابہ نے 23 سال اللہ کے نبی کی نگرانی میں۔ اسی 23 سال کی زندگی کو اپنایا ان یہودیوں نے۔ پڑھیے گولڈا ماہرہ کی تاریخ دنیا والوں۔ آپ کہیں گے کہ مولانا کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام تو دھارمک تھے، حضرت ابو بکر تو دھارمک تھے، کیسے دنیا میں انہوں نے ترقی کی؟ دھارمک تھے، لیکن دھرم پر عمل کرنا ترقی میں رکاوٹ نہیں ہے۔ آج ہمارے اس دیش کے کچھ ان پڑھ گوار، کچھ لیڈر جو دلی میں بیٹھے، وہ کہتے ہیں کہ اسلام میں یہ قانون ہوگا، شریعت کا یہ فیصلہ ہوگا تو دیش ترقی نہیں کرے گی۔ مسلمان میں 4 شادی جب تک ہوگی تو دیش ترقی نہیں کرے گی۔ مسلمان کے اندر میں جب تک برقع حجاب ہوگا تو دیش ترقی نہیں کرے گی۔ ارے یہ مسئلہ کب سے آیا بھائی؟ دیش ترقی تو پچھلے 75 سال سے کر رہا ہے، آگے جا رہا ہے۔ کیا مسلمان 4 شادی کرتے ہیں اس وجہ سے دیش کی ترقی رکی ہوئی ہے؟ ارے جھوٹو، اس لیے دیش کی ترقی نہیں رکی ہوئی ہے۔ دیش کی ترقی رکی ہوئی ہے کرپشن کی وجہ سے، تمہارے دھارمک عنوان پھیلانے کی وجہ سے، تمہارے تشدد کے بازار کو گرم کرنے کی وجہ سے، ہندو مسلمانوں کو لڑانے کی وجہ سے، اذان اور ہنومان چالیسا کے کمپٹیشن کرانے کی وجہ سے، سورہ فاتحہ گایتری منتر کو آپس میں لڑانے کی وجہ سے، ایک ٹوپی والا اور ایک تلک دھاری کو آمنے سامنے دشمن بنانے کی وجہ سے، اس سے دیش ترقی نہیں کر رہا۔ دیش ترقی نہیں کر رہا ہے۔ اپنے بڑے اپنے نقلی خداؤں کو پیسوں کے ذریعے سے کروڑوں روپے مدد کیے تم نے اور اس دیش سے نکال دیا، یہاں کے غریب کے پیسے لوٹ کر بھاگا، اس لیے دیش ترقی نہیں کر رہا۔ سوال کر سکتے ہو وجے مالیہ سے کہ تم 9,000 کروڑ روپے لے کر گئے، تم کب واپس کر رہے؟ وہ دیش کا پیسہ لے کر گیا، اس لیے دیش غریب ہوا۔ تم سوال کر سکتے ہو میہول چوکسی سے، تم سوال کر سکتے ہو نیرم مودی سے، نہیں، دن میں تارے نظر آئیں گے۔ کس وجہ سے دیش ترقی نہیں کر رہا ہے؟ مسلمان کی شریعت کی وجہ سے دیش کی ترقی نہیں رکی ہوئی۔ مسلمان کو اپنی دیش کی ترقی کے لیے دعا کرتا، مسلمان کو اپنی دیش کی ترقی کے لیے محنت کرتا، مسلمان کو اپنی دیش کی ترقی کے لیے افراد پیدا کرتا، مسلمان کو اپنی دیش کی ترقی کے لیے اپنے مدرسوں میں دعا کرواتا۔ ہے کوئی مائے کا لال جو مجھے بتائے کہ شیخ الاسلام نے کہا تھا انگریز کے سامنے میں کہ تو ظالم ہے، تو دیش کا دشمن ہے؟ ہے کوئی مائے کا لال جو لندن میں جا کر کہا ہو انگریز کو کہ اے انگریز، تو میرے دیش کو چھوڑ دے، میرے دیش کو غلام بنانا چھوڑ دے، ورنہ میں تمہاری غلامی میں اپنی زندگی نہیں گزار سکتا ملک ہندوستان میں؟ کون تھا وہ شیر؟ مولانا محمد علی جوہر۔ بھارت میں ان کا انتقال نہیں ہوا، کہاں ہوا؟ برطانیہ میں۔ برطانیہ میں ان کا انتقال ہوتا ہے، ان کی لاش لائی جاتی ہے مسجد اقصی کے قریب، ان کو دفن کیا جاتا ہے۔ کون تھے مولانا محمد علی جوہر؟ اس دیش کی آزادی کے لیے، اس دیش کو ترقی دینے کے لیے انگریز سے کہا تھا لندن کے اندر، برطانیہ جا کر کے انگریز تو میرے دیش کو جب تک نہیں آزاد کرے گا میں اس غلام دیش میں نہیں جا سکوں گا۔ ہاں، انگریز نے کہا کہ مولانا اگر آزادی نہیں دوں گا تو کیا کرو گے؟ تو مولانا نے کہا کہ آزادی نہیں دو گے تو 2 گز زمین یہی دے دو، میں یہی دفن ہو جاؤں گا، لیکن اب جب تک میرا دیش آزاد نہیں ہوتا میں تب تک یہیں پر اپنی جان کی قربانی دینے کے لیے تیار۔ ہے کوئی اتنا وفادار؟
لاؤ دکھاؤ تاریخ میں تاریخ کا طالب علم ہوں، ہر تاریخ کو قریت کر تمہارے سامنے پیش کر سکتا ہو ظالموں نفرتیوں، لیکن نہیں ہے۔ مولانا محمد علی جوہر کا راستے میں انتقال ہو گیا، بیت المقدس کے قریب ان کی قبر آج بھی موجود ہے۔ کون تھے وہ؟ دیش کو ترقی دینے کے لیے گئے تھے۔ دیش کی ترقی خامخواہ کی باتیں ہیں، صحابہ کرام 23 سال میں دشا کو بدل دیا تھا، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ آئے میدان میں تو 22 لاکھ علاقے میں پتہ کیا نئی چیز بتاؤں گا آج آپ لوگوں کو، اب تک شاید میں نے